बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। कराची में शहर कायद में रेंजर्स ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमन के 3 दुश्मनों को कलदम तहरीक तालिबान के एक अहम ग्रुप के 3 कारिंदों को गिरफ्तार किया है। ये कराची में दहशतगर्दी की बड़ी वारदात अंजाम देने वाले थे। इस गिरफ्तारी के साथ अहम तरीन मालूमात हासिल हुई हैं और नेटवर्क तोड़ने में मदद मिली है। मजीद कामयाबियां इन मालूमात के नतीजे में हासिल होने वाली हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें यासीन, इसके साथ साथ इकरामुल्लाह और मोहम्मद खालिद इनके नाम हैं। ये 3 लोग एक ग्रुप है, कमांडर कारी साद बिलाल उर्फ हुमायूं ग्रुप, कलदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान का। इस ग्रुप से इन तीनों का ताल्लुक है। इन गिरफ्तारियों के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं और ये कामयाबी कितनी बड़ी है ये भी मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। लेकिन आप देखिए कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अभी रिसेंटली दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करते हुए भारत के खिलाफ सबूत, अहम तरीन सबूत और पाकिस्तान के पड़ोसियों की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने के सबूत सामने रखे। और ये सबूत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम मुत्तहिदा के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक को देने जा रहा है। ये सबूत पाकिस्तान के जितने सिफारती सतह पर दोस्त हैं उनको, पाकिस्तान में सफीरों को ये सबूत देगा और पाकिस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश करते हुए बताएगा कि भारत पाकिस्तान में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हकीकत न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश कर रहा है बल्कि हालिया दिनों में यह हकीकत बैनुल अक़वामी इदारों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद तस्लीम की है। ये 3 अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं इनमें सबसे पहला नाम है यासीन उर्फ अबू हंजला उर्फ कारी अब्दुल हमीद। यासीन उर्फ अबू हंजला उर्फ कारी वल्द अब्दुल हमीद। इसका ताल्लुक है TTP कमांडर कारी साद बिलाल उर्फ हुमायूं ग्रुप से। यह तरबियत याफ्ता है, इसने लड़ाई की ट्रेनिंग ले रखी है और 2 साल से यह तहरीक तालिबानी पाकिस्तान, कारी साद बिलाल उर्फ हुमायूं और कमांडर मूसा इनसे राब्ते में था। यह शख्स यासीन उर्फ अबू हंजला ये कराची में तकरीबी कार्रवाइयों के लिए इंतहाई सरगर्म था और इसने कराची में अहम तंसीबात, जिनमें कायद आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अमेरिकन कॉन्सुलेट है और पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, इनकी रैकी की, इनकी वीडियो बनाई और कारी साद बिलाल और मूसा को बजरिए टेलीग्राम भेज चुका है ये शख्स। इसके बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई है इकरामुल्लाह की। इकरामुल्लाह उर्फ फैसल वल्द फजले अहद। इसका ताल्लुक TTP से है। ये सवात में इकरामुल्लाह उर्फ फैसल वल्द फजले अहमद, ये सवात में TTP कमांडर इकबाल हुसैन उर्फ अबू तुराब और उसके साथियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल शकरदरा, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल शकरदरा, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शकरदरा, पुलिस स्टेशन शकरदरा को बारूद लगाकर ब्लास्ट करने की कार्रवाइयों में शामिल है। इन लोगों ने अपने इरादे भी बताए हैं, इनकी प्लानिंग क्या है, ये क्या क्या करने जा रहे थे और इन्हें किन किन कार्रवाइयों के अहदाफ दिए जा चुके थे, इनके टारगेट्स क्या थे, इन्होंने ये भी बताया है। और ये किन किन अहदाफ को अब तक निशाना बना चुके हैं, दहशतगर्दी की कौन कौन सी वारदातें अंजाम दे चुके हैं, इसका भी इन्होंने एतराफ किया है। तीसरा नाम इन गिरफ्तार होने वालों में है मोहम्मद खालिद उर्फ मंसूर उर्फ उमर वल्द सरदार खान। यह खुदकुश है। इस शख्स का ताल्लुक, मोहम्मद खालिद का ताल्लुक TTP से है और यासीन उर्फ हंजला ये इसका इंतहाई करीबी साथी है और यासीन हंजला के साथ ये दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों में उसका हाथ बटाता रहा है, ये उसके साथ मुलव्वस रहा है। ये भी लड़ाई की ट्रेनिंग हासिल कर चुका है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद ये अफगानिस्तान में रूपोश रहा है। इसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की वारदातें अंजाम दी हैं और ये रूपोशी के लिए अफगानिस्तान में रूपोश रहा है। अभी हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की
جو رپورٹ آئی تھی جس میں بھارت کے دہشت گردوں کے پاکستان میں وارداتوں میں ملوث ہونے کے انکشافات تھے، اس میں بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی سرحد کے نزدیک افغانستان کے علاقے میں، یعنی افغانستان کی حدود میں موجود رہ کر، پاکستان کے سرحد کے نزدیک رہ کر یہ لوگ آتے ہیں، پاکستان میں اپنی دہشت گردی کی وارداتیں انجام دیتے ہیں اور یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جس طرح دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں، اسی طرح دنیا یہ مانتی ہے کہ افغانستان کے سرحدی علاقوں میں، افغانستان میں تو ویسے بھی یہ مانا جاتا ہے کہ کابل سے باہر افغان حکومت کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے، افغانستان کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں، ان کے لیے سیف ہیونز موجود ہیں۔ یہ شخص افغانستان میں روپوش ہوتا رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ شخص محمد خالد عرف منصور، یہ افغانستان سے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کے لیے آیا تھا۔ ان افراد کے قبضے سے رینجرز نے اسلحہ برآمد کیا ہے، ایمونیشن برآمد کیا ہے، گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ انہیں قانونی کارروائی کے لیے اب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ جو کارروائیاں ہیں یہ بہت بڑی کارروائیاں ہیں، کیونکہ یہ کارروائیاں زبردست انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر انجام دی گئی ہیں۔ گلشن معمار کراچی میں، اگر آپ کراچی کو جانتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے تو آسان ہے کہ گلشن معمار کراچی میں بہت مشہور علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن جو کراچی کو نہیں جانتے ان کے لیے سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ جب آپ کراچی میں داخل ہوتے ہیں تو کراچی کا وہ حصہ بھی اب تو بہت تیزی سے آباد ہو رہا ہے، لیکن یہ مین سٹی کراچی کے مقابلے میں ذرا کم آباد ہے۔ گلشن معمار جو ہے وہ شہر کا حصہ ہے لیکن مین سٹی سے کچھ فاصلے پر ہے۔ تو گلشن معمار میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان میں سے 2 یہ حال ہی میں افغانستان سے واپس آئے ہیں، اور یہ کراچی میں آنے والے دنوں میں تخریب کاری کی بڑی وارداتیں انجام دینے جا رہے تھے۔ ان کا تعلق سعد بلال عرف ہمایوں گروپ سے ہے۔ انہوں نے اپنی کئی وارداتوں کا اعتراف کر بھی لیا ہے۔ اب آپ واپس آ جائیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس بریفنگ کی جانب، جس میں ڈوزیئر دکھایا گیا، بتایا گیا، ثبوت دنیا کے سامنے رکھے گئے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی بھارت سے ہونے والی ٹرانزیکشنز، رابطوں کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے اور بتایا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں انجام دے رہا ہے، اور دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس بھارت نے بھارت میں بھی بنا رکھے ہیں اور افغانستان میں بھی بنا رکھے ہیں، اور پاکستان میں ان کے سہولت کار، ان کے رابطہ کار، ان کے کارندے موجود ہیں جو دہشت گردی کی وارداتیں ان کے لیے انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے ریسنٹ جو اپنی وارداتیں انجام دی ہیں ان میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا تھا، انہوں نے کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ کیا تھا، اور یہ آنے والے دنوں میں بھی بڑی وارداتیں انجام دے رہے تھے۔ پاکستان میں جو بلوچ گروپ ہیں وہ ان کے دست و بازو بن چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ گروپس ہیں جو سندھ میں کام کر رہے ہیں، اور کچھ گروپ ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں۔ یہ سب گروپ بھی ایک امبریلا کے نیچے جمع ہو رہے ہیں۔ اس بات کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور پاکستان نے یہ تمام معلومات دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن اداروں میں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے افغانستان کی حکام کے سامنے، افغانستان کی حکومت کے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہے امریکی فورسز، نیٹو فورسز کے ساتھ، اور انہیں بتایا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں ڈو مور کی جتنی بھی ڈیمانڈ تھی اس سے بھی آگے بڑھ کر کارروائیاں کی ہیں، مگر آپ کے علاقوں میں آپ کی رٹ کے بھی مسائل ہیں، آپ کی کارروائیوں کے بھی مسائل ہیں، آپ کی ول کے بھی مسائل ہیں، انہیں انجام دیجئے، کیونکہ یہ پاکستان میں آ کر دہشت گردی کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب حالیہ دورہ افغانستان پر گئے ہیں تو وہاں جو امریکہ اور طالبان کے درمیان، افغانستان کی حکومت کے درمیان ڈیل ہے، جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہیں، پاکستان کا اس میں رول ہے، یہ تمام چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی پاکستان نے یہ بتایا ہے ایک بار پھر کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، اور عمران خان صاحب نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے کہ افغانستان میں ان دہشت گردوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کارروائیاں ضروری ہیں، اور اس سلسلے میں ایک جانب جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے
اس کے افغانستان کی حکومت سے رابطے اور ساتھ ساتھ عسکری قیادت کی سطح پر بھی اہم ترین رابطے اور معلومات کے تبادلے پر اتفاق ہوا ہے، مل کر کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور پاکستان نے افغان حکام پر واضح کیا ہے کہ آپ کے ہاں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں بدامنی کی وارداتیں ہوتی ہیں ان کو انجام دینے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ پاکستان نے کہا ہے بند کرنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، جو چیزیں پاکستان نے انرتھ کی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ معلومات ملی ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں انجام دی جائیں گی۔ جو متنبع کیا گیا تھا، یہ گرفتاریاں اور یہ کامیابی اسی کا نتیجہ ہے کیونکہ ادارے الرٹ پر ہیں اور ایسے لوگوں کو اپروٹ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں ایک بار پھر تیز ہوئی ہیں۔ معصوموں پر حملہ ہوا تھا پشاور کے نزدیک، اس کے علاوہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا تھا، دیگر کچھ دھماکے ہوئے ہیں، کراچی میں ایسی وارداتیں انجام دی گئی ہیں، بلوچستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ سلسلہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسی بنا پر، اپنی انٹیلیجنس معلومات کی بنا پر پاکستان کے ادارے الرٹ ہیں، یہ کارروائی ہوئی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کو مزید تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان کے اداروں کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ان دشمنوں کو اس سے پہلے روکا جائے کہ یہ اپنے عزائم پر عمل پیرا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ۔